بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بابا رحمان۔ خواتین و حضرات، سوشل میڈیم نے ایک اور جان لے لی۔ ایک اور خوبرو نوجوان لڑکی ٹک ٹاک کی نظر ہو گئی۔ ایک 22 سالہ خاتون نے اپنی جان گنوا دی لیکن اپنی روش نہ بدلی۔ دو آراء سامنے آئیں جن کو سننے کے بعد پھر میں نے مناسب سمجھا کہ آپ صاحبان سے گفتگو کروں۔ 26 اور 27 بلکہ 27 اور 28 اپریل 2026 کو ایک واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کے بعد قریب 2 دن بعد وہ کہانی کھلی۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک مہروش نامی لڑکی ہے جو ایبٹ آباد سے بلانگ کرتی ہے، اور اس کی عمر ہے 22 سال۔ مہروش شادی شدہ تھی، اس کی ایک 2 سالہ بچی تھی۔ یہ فیملی لاہور شفٹ ہوتی ہے، اور مہروش ٹک ٹاک اور سوشل میڈیم کی وجہ سے یہ بہت بڑی خرافات ہے۔ خواتین حضرات، خواتین جال میں بھی پھنس جاتی ہیں اور پھر بے راہ روی کا شکار بھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ من چلے پروانے بھمرے ان کے گرد منڈلاتے رہتے ہیں اور انہیں دادے عیش بھی دیتے رہتے ہیں اور انہیں بہکاتے بھی رہتے ہیں، اور خواتین ان کے جھانسے میں بھی آ جاتی ہیں۔ اب یہ جو مہروش ہے، یہ بھی ٹک ٹاک اور سوشل میڈیم کی باعث یہ طلاق یافتہ مہروش 2 سالہ بچی کی ماں ایک شخص کے جال میں پھنس جاتی ہے، یا اس کے ساتھ عشق میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور ان دونوں کے درمیان رشتہ ازدواج کا ایک بندھن بندھ جاتا ہے۔ مہروش کا ہسبینڈ پہلے سے شادی شدہ ہے، اس کی 16 سال کی ایک بیٹی ہے، جو بیٹی اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ مہروش کا خاوند ایک فیکٹری میں ملازمت کرتا ہے، اور مہروش سے عمر میں کافی بڑا ہے۔ ظاہر ہے، بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ایک شخص جس کی 16 سالہ جوان بیٹی ہے، وہ عمر کے کس حصہ میں ہوگا، جبکہ مہروش جو ہے اس کی عمر 22 سال ہے۔ یہ گفتگو میں آپ سے کیوں کر رہا ہوں؟ اس گفتگو کی خاص وجوہات ہیں۔ میں سوشل میڈیم کو، ٹک ٹاک کو یا دیگر سوشل میڈیا ایپس کو برا نہیں سمجھتا۔ میں اس کے جال میں پھنس جانے والے ایسے کم عقل لوگوں کی نسبت ہمہ وقت پریشان رہتا ہوں کہ جو کبھی بھی بے راہ روی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اب اس میں ایک رائے یوں ملی کہ مہروش کو جب یہ پتہ چلا، ایک روز اس نے اپنے خاوند کا موبائل چیک کیا، اور اس میں اس کے سابقہ بیوی اور اس کی بیٹی کے ساتھ اس کے فوٹوگراف تھے، اور جناب والا ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوا، اور لڑائی جھگڑے کے نتیجہ میں مہروش قتل ہو گئی۔ پہلے ہم قتل کے واقعہ پہ بات کر لیتے ہیں کہ قتل ہوا مہروش کے خاوند نے، جس کا نام ہے خلیل احمد، ذات کا یہ چوہان ہے، راجپوت بڑے ٹیڑے اور بڑے عجیب و غریب دماغ کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ بہرکیف نسلوں کے اثرات آپ کی شخصیات پہ بالکل ڈیفینیٹلی وہ اثر انداز ہوا کرتے ہیں۔ مہروش کے خاوند نے اس کی بے راہ روی کی وجہ سے، اس کی روش تبدیل نہ کرنے کے باعث متعدد بار اسے اس بات سے روکا کہ اسی ٹک ٹاک کے باعث آج ہم رشتہ ازدواج میں ہیں، اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری آپس میں محبت ہوئی، اور اس محبت کے نتیجہ میں آج تم میری بیوی ہو۔ پہلے بھی تم ایک دھوکہ کھا چکی ہو، 2 سالہ بیٹی کی ماں ہو، لیکن تم اپنا رویہ یکسر بدلنے کو تیار نہیں ہو۔ جی بالکل خواتین و حضرات، میری تفتیشی افسران سے بھی بات ہوئی، میرے علاقہ کے SHO سے بھی بات ہوئی، اور تفتیشی نتائج میں جو بات سامنے آئی، یہ ثابت ہوا کہ مہروش بے راہ روی کا شکار تھی۔ خاوند نے متعدد بار منع کیا، اور بالآخر 27 اور 28 اپریل کی وہ بھیانک شام، بڑا ظلم ہوا، بہت ظلم ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا اور کوئی ظلم ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کو موت کے گھاٹ اتار دیں، آپ ایک بچی کو اس کی ماں سے محروم کر دیں۔ باپ کو تو وہ پہلے ہی داغدار کر کے چھوڑ چکی تھی، پھر اس معصوم بچی، 2 سالہ بچی جس نے اپنی زندگی کی بہاریں بھی نہ دیکھی تھی، وہ اپنی ماں سے بھی محروم ہو گئی۔
اب واللہ عالم بالصواب کہ آئندہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. وہ بچی اپنے باپ کے پاس جائے گی یا وہ بچی اپنے ددحال کے پاس رہتی ہے یا ننہال اسے پالتا ہے. بہرکیف یہ بادہو جو بھی نتائج آئیں گے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی معلوم کرنا انتہائی ضروری ہے. اور نوجوان بچوں کے والدین اس قسم کے معاملات پہ ضرور توجہ دیا کریں کیونکہ یہ معاملات توجہ طلب ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو خواہ وہ بیٹے ہیں یا بیٹیاں انہیں ان خرافات سے بچانا ہے. ہمیں اپنی زوجین کو ہمیں اپنی گھر والیوں کو بھی اس لعنت سے بچانا ہے کیونکہ یہ لعنت ایسی لعنت ہے کہ جو گلے کا توق بن جایا کرتی ہے. سب سے پہلے اس خاتون نے اپنی 2 سالہ بچی کو باپ سے محروم کیا اور بعد ازاں جس شخص سے شادی کی اس نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا. 27 اور 28 کی شب تقریباً 1 بجے مہروش کا جو خامند ہے خلیل یہ اس کا گلا دباتا ہے, اسے موت کے گھاٹ اتارتا ہے اور بعد ازاں اپنی موٹر سائیکل پہ اس کی بندی اور مردہ لاش لے جا کے روہی نالہ جو علاقہ تھانہ کانا کا روہی نالہ ہے وہاں پہ وہ اسے پھینک دیتا ہے. کیا سوچا ہوگا اس نے, کیا اس کے ذہن میں پلاننگ ہوگی کہ شاید یہ ڈیڈ باڈی جو ہے یہ گل سڑ جائے گی اور اس کے بارے میں کسی کو علم تک نہیں ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہوا خواتین و حضرات. اس روہی نالہ نے وہ لاش اگل دی اور 27 اور 28 تاریخ کو پیش آنے والے اس بھیانک واقعہ کی نسبت خلیل نے جو مقدمہ درج کروایا وہ ہے 3314/26. یہ مقدمہ اولین سطح پہ 365B یعنی کہ اغوا حرام کاری کے لیے جو اغوا ہوتا ہے, شادی شدہ خاتون جو اغوا کر لی جاتی ہے اس کی نسبت یہ مقدمہ درج ہوتا ہے. اور خلیل اپنے مقدمہ میں یہ لکھتا ہے کہ میں فجر کی نماز کے لیے جب صبح 4 بجے اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی گھر پہ موجود نہیں ہے, لہذا یقیناً اسے کسی نے حرام کاری کے لیے اغوا کر لیا اور وہ کسی کے ساتھ فرار ہو گئی. اس پہ 365B کا مقدمہ درج ہو گیا. پولیس تفتیش کرتی رہی اور 2 روز بعد روہی نالہ سے جب وہ ڈیڈ باڈی ملی تو پھر پولیس نے اپنا تفتیش کا دائرہ اس کے خامند, اس مقتولہ کے خامند خلیل کی جانب بڑھا دیا. علاقہ کے SHO عامر شہزاد بڑے مجے ہوئے بڑے زیرک پولیس افسر ہیں, انہوں نے اس پہ بھرپور توجہ دی. انویسٹیگیشن ونگ نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے خلیل کی تفتیش کی تو پہلے ہی جھٹکے میں خلیل نے سب کچھ بک دیا اور اس نے بیان کیا کہ میری بیوی میرے قابو سے باہر تھی, میں اسے منع کرتا تھا. خامن سے کہا گیا کہ یہ تم الزامات عائد کر رہے ہو, اصل وجہ بتاؤ کہ تم نے اس سے جان کیوں چھڑائی. اور پھر مارکیٹ میں سوشل میڈیا پہ یہ گردش کرنے لگا کہ مہروش کو علم ہو گیا تھا کہ اس کا خامن پہلے سے شادی. بھائی ایک شخص جو عمر میں تم سے 1.5 گنا ہے وہ کیا غیر شادی شدہ تھا؟ اور پھر کیسے ممکن ہے کہ ایک نکاح نامہ تحریر ہوا اور اس نکاح نامے میں کیا یہ تحریر کیا گیا کہ یہ کنوارا ہے؟ جی نہیں خواتین و حضرات, ایسا نہیں تھا. اس نے اس سے باقاعدہ شادی کی اور اس شادی میں یہ چیز باقاعدہ بتائی گئی کہ یہ شادی شدہ ہے, لہذا یہ تو ایک سائڈ پہ کر دیجئے. تقویت ملتی ہے اس بات کو جو پولیس کی تفتیش میں سامنے آئی کہ مہروش, خوبرو مہروش, 22 سالہ مہروش عقل کے پائیدان پہ شاید اس بلندی تک نہیں پہنچ سکی تھی کہ وہ عقل کا دامن تھامے رکھتی اور اپنے نئے خامند کے ساتھ جس سے اس نے دوسرا کے شادی کی اس کے ساتھ نباہ کر لیتی. اور وہ پھر ٹک ٹاک کی چکا چوند, جعلی محبتیں, بوگس پذیرائیاں اسے لے بیٹھی اور آخر کار مہروش آج اس دنیا میں موجود نہیں ہے. خلیل کی بات کی جائے تو بڑا آسان تھا اس کے لیے کہ وہ اسے طلاق دے دیتا اور اسے اس کے گھر والوں کے حوالے کر دیتا. ایسا بھی کیا تیش, ایسا بھی کیا غم و غصہ کہ کسی کی جان لے لی جائے. مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آ سکا
کہ جان لینا کیا اتنا آسان ہے؟ کسی کو موت کے گھاٹ اتار دینا کیا اتنا آسان ہے؟ کہ آپ جس کے ساتھ کچھ وقت گزار لیتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کچھ محبت کی پینگیں بھی بڑھا لیتے ہیں، پھر اسے اپنے ہی ہاتھوں قتل بھی کر دیتے ہیں. تو یہ مرد کی یہ والی انا، مرد کی یہ والی غیرت کم از کم مجھے تو بطور پولیس آفیسر اور نہ ہی آج تک بطور کرائم اینالسٹ سمجھ میں آ سکے گی، اور میں یہ چاہتا بھی نہیں کہ ایسی حالت سمجھ میں آئے، چونکہ امن، محبت قتل و غارت میں یقین نہیں رکھتا. آپ کی اس سسٹم میں کیا رائے ہے؟ آپ اس سارے قتل کو کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. بہرکیف مجھے مہروش کے اس قتل پہ شدید رنج ہوا، دکھ پہنچا، اور میں ریکویسٹ کروں گا والدین کو کہ اپنی اولاد پہ توجہ دیں، اور بالخصوص اپنی شادی شدہ اولاد پہ ضرور توجہ دیں، اور ان کے خامند بھی تحمل، حوصلہ اور بردباری کا ثبوت دیتے ہوئے ایسے معاملات کو فیملی میں حل کرنے کی کوشش کریں. بصورت دیگر اگر نباہ نہیں ہو سکتا تو کک آؤٹ. قتل کرنے کی اجازت قطعی طور پہ نہیں دی جا سکتی. انسانی زندگی چھیننے کی اجازت قطعی طور پہ نہیں دی جا سکتی. اس کے ساتھ دیجیے اجازت. شکریہ.